بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 207 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما اذا لم یلبس الخفین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال وحدثنی سلمۃ بن شبیب قال حدثنا الحسن بن عینہ قال حدثنا فلیح قال حدثنی نعیم بن عبد اللہ عن سالم مولا شداد بن الہاد قال كنت انا مع عائشہ رضی اللہ عنہا فذکر عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں سلمہ بن شبیب المسمعی النیسابوری ثقۃ، دوسرے ہیں حسن بن عین جن کا مکمل نام ہے حسن بن محمد بن عین، یہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہے، ان کے والد کا نام تھا محمد، صدوق۔ تیسرے ہیں فلیح بن سلیمان بن ابی مغیرہ اور ان کا نام تھا رافع، صدوق۔ چوتھے ہیں نعیم بن عبداللہ ابو عبداللہ المدنی، یہ بھی ثقہ ہیں اور ان کے والد گرامی بھی ثقہ ہیں۔ وبی قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا جریر قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جریر عن منصور عن ہلال بن یساف عن ابی یحیی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ حتی اذا كنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویل للأعقاب من النار اسبغ الوضوء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آئے تو راستے میں پانی کے ایک گھاٹ پر پہنچے تو لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا نماز عصر کے لیے، وہ جلد بازی کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے تو ان کی پاؤں کی ایڑیاں خشکی کی وجہ سے چمک رہی تھیں، ان کو پانی نے چھوا تک نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے اور بہت بڑی خرابی ہے، اچھی طرح اور مکمل طور پر وضو کیا کرو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد الحرشی ابو خیثمہ النسائی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں منصور بن المعتمر بن عبداللہ السلمی ثقۃ ثبت فاضل، پانچویں ہیں ہلال بن یساف ثقۃ، چھٹے ہیں ابو یحییٰ، ساتویں ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، کیونکہ اگر صرف مسح کرنا کافی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو نہ دھونے پر آگ کی وعید نہ ارشاد فرماتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعضاء کو مکمل طور پر دھونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے کسی عضو کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک چھوڑ دے جسے دھونا فرض ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جہالت کو دور کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے، یعنی جو شخص وضو کے مسائل سے ناواقف ہو اسے سکھانا اور رہنمائی کرنا واجب ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عالم کو چاہیے کہ فرائض اور سنتوں کے ضیاع پر انکار کرے اور اگر ضرورت ہو تو سختی سے بات کرے، آواز بلند کرے، جیسے کہ حضرت یوسف بن ماہی کی روایت میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ علم کے بیان میں آواز بلند کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب العلم میں اس پر ایک باب قائم کیا ہے، باب رفع الصوت بالعلم، یعنی علم کی بات بلند آواز سے کہنا، پھر اس پر حدیث بھی ذکر کی ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ سوال یا بات کو 3 مرتبہ دہرانا مستحب ہے تاکہ سمجھ آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر باب قائم کیا ہے، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، یعنی جس نے بات کو 3 بار دہرایا تاکہ اسے سمجھا جا سکے، پھر اس پر احادیث ذکر کی ہیں۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جسمانی عذاب کا ثبوت یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جسم کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جن اعضاء سے خلاف شرع عمل ہوا ہو وہ قیامت کے دن عذاب کا سبب بنیں گے، اور اس حدیث میں ایڑی کا ذکر بطور مثال ہے، ورنہ اس کے ساتھ وہ تمام اعضاء شامل ہیں جن کی طہارت میں کوتاہی کی جائے، مثلا وہ اعضاء جن کو وضو کے اندر دھونا فرض تھا اور دھونے میں کوتاہی کی جائے تو وہ تمام اعضاء بھی عذاب کا سبب بنیں گے۔
وبه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ثقۃ حافظ مصنف۔ دوسرے ہیں وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۔ چوتھے ہیں ابن مثنی جن کا نام ہے محمد بن المثنی ثقۃ ثبت۔ پانچویں ہیں ابن بشار محمد بن بشار العبدی ثقۃ حافظ۔ چھٹے ہیں محمد بن جعفر جو غندر کے نام سے معروف تھے ثقۃ۔ ساتویں ہیں شعبہ بن الحجاج بن ورد العتکی ثقۃ ثبت امام حجہ۔ وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ وابو کامل الجحدری جميعا عن ابی عوانہ قال ابو کامل حدثني ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہکہ عن عبد اللہ بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادانا ويل للأعقاب من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے ٹھہر گئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے ہم کو پا لیا تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم سب اپنے اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے بآواز بلند ارشاد فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے عذاب اور سخت ہلاکت ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ الحبطی، دوسرے ہیں ابو کامل الجحدری فضیل بن حسین بن طلحہ البصری ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو بشر جن کا نام ہے جعفر بن ابی وحشیہ ثقۃ، پانچویں ہیں یوسف بن ماہک ثقۃ، اور چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے آگ سے سخت ہلاکت ہے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الرحمن بن سلام الجمحی، دوسرے ہیں ربیع بن مسلم الجمحی ثقۃ، تیسرے ہیں محمد بن زیاد الجمحی ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه راى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ اس پانی سے وضو کر رہے ہیں جو برتنوں میں موجود ہے، تو انہوں نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وضو کو پورا کرو کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم سے سخت عذاب ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علا الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں سہیل بن ابی صالح ابو یزید المدنی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی ابو صالح زکوان السمان الزیات المدنی ثقۃ ثبت، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور ان احادیث سے متعلق مسائل کے اوپر بھی بات پہلے ہو چکی ہے۔ جہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔